بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر ہوش و حواس کی دنیا میں لا پٹخا۔ اپنے خواب بیتا اعصاب کو بامشکل کنٹرول کرتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ حسب عادت میں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو طلحہ بیٹا، کیا کر رہے تھے؟ جواباً مجھے ابو جی کی سنجیدہ سی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی، آپ لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ان کی گاڑی راستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہسپتال میں تھے، اگرچہ بقول ان کے کہ فکر کی کوئی بات نہیں اور وہ سب معمولی زخمی تھے، لیکن ان کی پریشان لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہے تھے، لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ میرے والدین، خالہ، خالو، میری چھوٹی بہن، سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں اپنے امتحانات کی وجہ سے گھر پر ہی رک گیا تھا۔ میری خالہ اور خالو ہمارے گھر سے 2 گلیاں چھوڑ کر ہی رہتے تھے اور ہمارے ان سے بہت خوشگوار تعلقات تھے۔ خالہ خالو نہایت شفیق، پرخلوص اور زندہ دل انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر دنیاوی نعمت سے نوازا تھا سوائے اولاد کے، لیکن انہوں نے اس کمی کو اپنی زندگی کا روگ بنانے کے بجائے تقدیر کا لکھا جان کر اس سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن گڑیا کو اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے اور اپنی تمام تر محبت ہم پر نچھاور کرتے تھے۔ نتیجتاً ہم دونوں بھی انہیں والدین جیسا ہی مقام دیتے تھے۔ میں نے رات بھر جاگ کر پیپرز کی تیاری کی تھی۔ پیپرز کے بعد جب میں گھر آیا تو سب کے ساتھ اتنا مصروف رہا کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو جب سب ڈھیروں ہدایتیں مجھے دے کر روانہ کر رہے تھے تو میرا تھکن سے برا حال تھا۔ رات کا کھانا کھا کر نماز ادا کرتے ہی مجھ پر نیند کا اس قدر شدید غلبہ ہوا کہ میں لمحوں میں غافل ہو گیا۔ فوراً ہی تیار ہو کر روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے ہسپتال کا ایڈریس لے لیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں گھر سے روانہ ہوا تھا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ کراچی میں تو لوگ رات بھر جاگتے ہیں، لہٰذا کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد بوندا باندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے کافی دور آ چکا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو چکا تھا۔ کبھی کبھار کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی تھی، اگرچہ گاڑی کے وائپر مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے باعث باہر دھند بھی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپس اپنی مدھم سی روشنی سے تاریکی کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے رہی سہی روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نڈر تھا، لیکن تنہائی اور تاریکی کی ہیبت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی اور میں سفر کے باخیریت تمام ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے خون آشام چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر
عین درمیان میں ایک انسانی ہولہ کھڑا نظر آیا جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے کوئی چور اچکا سمجھا جو مجھے روک کر لوٹنا چاہ رہا تھا، پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں آ گئیں جس میں آصف مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو، رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں جلتو جلالتو کا ورد کرتا وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بامشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیرا رکھا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے میں مجھے گھور رہی تھی۔ دہشت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ مجھ سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس پہ قابو کیا اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آصف وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی میں پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور مجھے اسے چلانا ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدھا گاڑی کی طرح گھسٹنے سے بھی انکار کر رہی تھی۔ ابھی میں اسی مشکل میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک قہقہا سنائی دیا۔ ایسی دہشت کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر برجمان ہو کر قہقہے لگا رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھی اور پاؤں سڑک پر گھسٹ رہے تھے۔ اس وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بآواز بلند قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر سے ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی قہقہے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکا یک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ باخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچائے وہ میرا پیچھا چھوڑ کر چلی گئی۔ ابھی میں ہسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ پھر مجھے شاک لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلا دھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔
میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گم سم اور کھوئے کھوئے سے تھے، باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے کہکہے لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے، سوچ سوچ کر بامشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی اسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں نے اترنے کا فیصلہ کیا تو یہ دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ اگر ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ مجھ سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا، یہی وہ معمہ ہے جو کبھی مجھ سے سلجھ نہ سکا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس سے مجھے حوصلہ افزائی اور میری موٹیویشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر حقیقت پہ مبنی کوئی بھی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ اگلی سٹوری آپ کی ہو۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ تب تک اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔